إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہمارے اور آپ کے ہم سب کا نبی، آخری نبی، نبی معظم رسول محتشم سرور کونین سردار بطحہ نبی معظم رسول محتشم صاحب حوض کوثر رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، انس اور جن کے لیے نبی اور رحمت بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ میرے اسلامی بھائی اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک بڑی ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے اللہ سے محبت حاصل کرنے کے اسباب۔ اللہ سے محبت حاصل کرنے کے اسباب۔ واقعی جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، ہم دنیاوی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے لیے کیا کچھ کر گزرتا ہے کہ نہیں؟ کوئی دوست اگر کسی دوست سے محبت کرتا ہے تو ایک گلاس پانی بھی پیتا ہے تو کہتا ہے یار میں ابھی فی الوقت پانی پی رہا ہوں، چائے پی رہا ہوں، آ جاؤ، کھانا کھا رہا ہوں، آ جاؤ، فلاں جگہ جا رہا ہوں، آ جاؤ۔ یعنی محبت کی تقاضا ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی یا محبت حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ چند احادیث کی روشنی میں اور چند آیات کریمہ کی روشنی میں ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں کی طرف اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو ہمارے طرف اگر آپ متوجہ ہو گئے تو ممکن ہے مجھے بھی کچھ باتیں کہنے میں آسانی ہو جائیں گی، اور آپ سب کو بھی ان باتوں کو سننے کے لیے بآسانی سمجھ سکتے ہیں اور ان باتوں کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح کہنے، اور جو بھی ہمارے دوست احباب، ننھے منھے بچے، خواتین، اللہ سب کو ان باتوں کی طرف تدبر اور تفکر کرنے کے ساتھ اس کو سمجھ کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب کے اوپر بے انتہا نعمتیں ہیں، بے انتہا نعمتیں ہیں، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے بندوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں قلبی طور پر رجحان رکھا ہے، فکری طور پر غور اور فکر کرنے کی اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں ایک جذبہ ڈالا ہے۔ انسانی طور پر اس کے جسم میں ایک قسم کی حرکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، جس کے ذریعہ سے انسان کچھ باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور کچھ باتوں کی طرف انسان غور کر سکتا ہے، اور یہ صفت اور یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ جذبہ، یہ بیداری اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر چسپاں کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں اس بندے کو اپنے آپ کو نرم کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا پڑے گا، اپنے اندر عاجزی اور اسی طریقے سے تواضع کا اسباب آپ کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ آپ کو مل سکتا ہے، پا سکتے ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، اکثر و بیشتر اگر ان چیزوں سے آدمی دور رہ گیا، ان چیزوں سے آدمی اگر محروم رہ گیا تو یاد رکھیے کہ بہت سارے خیر کثیر سے وہ آدمی محروم رہ گیا، بہت سارے خیر کثیر سے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا محب کہتے ہیں چاہنے والا، محبت کرنے والا، محبت کو حاصل کرنے والا، اس اعلیٰ مقام کو، اس اعلیٰ درجے کو پانے کے لیے قد و کاوش کرنے والا، تغودو اور تواضع کرنے والا، اس کی تلاش کرنے والا سب سے پہلا کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا محب ہو سکتے ہیں کوئی؟ اس سے بڑا کوئی چہیتا اور لاڈلا اللہ کا بن سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اللہ کی محبت، چاہتے تھے قلبی طور پر۔ آپ کا رجحان، آپ کا میلان، آپ کی جستجو، آپ کی جو فکر تھی اللہ رب العالمین کی محبت کو چاہنے کے واسطے، اللہ اکبر، اس کا ایک مقام ہی الگ ہے، اس کا ایک درجہ ہی الگ ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیچھے آپ کو چلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ حُبُّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی سوال کرتا ہوں، تیری محبت کی سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے، محبت کرنے والے چاہتے ہیں، چاہتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں کبھی محبت میں اور اسی طریقے سے دوستانے میں باتوں باتوں میں دھیرے دھیرے لاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب میں ذرا فلاں جگہ شادی کرنے والا ہوں، ذرا آپ بھی دعا کرو۔
لیکن وہ شادی کا جو کنیکشن ہے نا، اس کا جو سیٹلائٹ ہے وہ الگ قسم کے ہیں، لیکن یہاں پر جو آئے ہیں وہ الگ قسم کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسا تو آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے پر آپ غور کرو، وَأَسْأَلُكَ أَحَبُّكَ، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وَأَحَبُّ مَن يُحِبُّكَ، اور اے اللہ میں اس آدمی سے بھی، اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی میں بھی تجھ سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ جو آدمی تجھ سے محبت کرتا ہے، محبت کی خواہش رکھتا ہے، میں اس آدمی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے دے جس سے تیری محبت کا ذریعہ بننے کا باعث بن جائے۔ سوچئے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا ذریعہ بنایا، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور آپ جو ہے رب کے مقرب بننے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس امت کے بندوں کو اور اس امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میرے امت کے لوگوں، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہو اور اس محبت کی جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرو کہ اللہ تیری محبت نصیب فرما، ہے کہ نہیں؟ تیری محبت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں، دل میں تڑپ، کشش، جستجو پیدا کریں، فکر پیدا کریں، تب میرے بھائیو جا کر کے اللہ کی محبت نصیب ہو سکتی، ورنہ کتنے سارے ایسے ہیں محروم ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں مردود ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پژمردگی چھائی ہوئی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی کیفیت دیکھو، محبت کی کیفیت دیکھو ذرا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہے۔ کیوں؟ ہمارا مقصد ہی ہے دلیلوں کے ساتھ اور خصوصاً اس منبر سے، منبر رسول سے، توحید کی مرکز سے اگر کوئی آواز نکلتی ہے تو بغیر پروف کے، بغیر دلیل کے نہیں۔ یہی تو ہے حق کی پہچان، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے اور دبا کے بولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حق کی پہچان ہے۔ خوشبو ہے، خوشبو کو آپ اگر مٹی میں بھی ملا دو، خوشبو اپنا پہچان بتا کے رکھ دے گا، وہ مٹی کو بھی مہک دے دیتا، دے گا کہ نہیں دے گا؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ توڑ بھی ڈالو تو ہیرے کی چمک جاتی نہیں، توڑ بھی ڈالو تو ہیرے کی چمک جاتی نہیں، عطر مٹی میں مل کر بھی اس کی بو جاتی نہیں۔ تو عطر ایسا ہے، حق ایسا ہے، وہ اکیلا رہے گا لیکن یقیناً 100 کے اوپر بھاری نکلے گا اور اپنی بات کو یقیناً رکھ کر کے نکلے گا۔ یہ حق کی پہچان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، آئیے دیکھو محبت کی پہچان، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ان اللہ اذا احب دعا جبریل فقال انی احب فلان فاحبہ، کیا کہتا؟ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کیا کہتا؟ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہ، اے جبریل تم بھی اسے محبت کرو۔
جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ رب العالمین جبریل کو کہتا ہے. پھر جبریل کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے ذریعہ سے پھر جبریل آسمان میں ندا لگا دیتے ہیں. فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، پورے آسمان میں ندا لگا دیتے، اعلان کر دیتے ہیں. جب کوئی اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، کہیں اعلان نکلتا ہے، یہ مسجد فلاں مسجد فلاں مسجد، دسیوں مسجد میں اعلان ہو جاتے ہیں. بعض اعلان کیسے ہوتے ہیں، 50 100 مساجد کے اندر اعلان ہو جاتے ہیں. تو کتنے 100 مساجد کے اندر کم سے کم 200 لوگ ہوں گے، تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دعائیں مل جاتی، کتنے لوگوں کو وہ بات کا علم ہو جاتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کو بلاتا ہوں، اے جبریل ذرا ادھر آ جاؤ. وہ جبریل آتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کہتا فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فأحبہ، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جبریل کیا کرتے، آسمان میں اعلان کر دیتے، پورا آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں. فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، پورے آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں. پھر آسمان میں رہنے والے تمام کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے. اور اعلان کیا ہوتا ہے، اے فرشتوں، آسمان میں رہنے والے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم تمام کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرو. یہ اعلان ہو جاتا ہے. پھر سارے کے سارے فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور آئیے آگے مزے کی بات ہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یوزع له القبول فی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرشتے زمین کے اندر بھی رکھ دیتے ہیں، زمین کے اندر بھی رکھ دیتے ہیں اس کی محبت کو. پھر زمین والے، دنیا والے، سارے کے سارے لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور کبھی آپ دیکھو، کبھی آپ غور کیے ہیں، کسی بندے سے کوئی آدمی محبت کرنے لگتا ہے، اس کو پہچانا نہیں، اس کو دیکھا نہیں، نہ اس کے خون کا، نہ اس کے پانی کا، کسی بھی چیز کا نہیں. وہ آدمی جاتا ہے، السلام علیکم مولوی صاحب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے. اتنی ہی دیر میں ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ کئی سالوں سے اس کی ملاقات ہے. میرے بھائیو، دراصل ملاقات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے. جبریل بھی محبت کرتے ہیں، تمام آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. اس محبت کو زمین پہ رکھ دی جاتی ہے، زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. یہ محبت، اللہ سے محبت کی کیفیت کی یہ پہچان ہے. میرے بھائیوں، اپنے ذہن و دماغ کو اگر انسان صحیح رکھتا، خیالات کو صحیح رکھتا، تو اس کی محبت کے ڈنکے آسمان میں بجنے لگتے. پھر اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے. اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنا انعام نازل فرماتا ہے. یہ سب ساری چیزیں ہیں. فرشتے، جبریل کی محبت، تمام فرشتوں کی محبت اس بندے کے ساتھ، مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے کو اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، میرے فرشتے، میرے ساتھ رہنے والے تمام فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ تو معاف فرما دو. دعا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، توصیف بیان کرتے ہیں. کون؟ فرشتے اس بندے کے لیے. دیکھو، آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں میں اکیلا ہوں، نہیں نہیں نہیں، کبھی کوئی آدمی اکیلا محسوس نہ کرے. جو نیک ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، رب کی قسم وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے. لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کو یقین ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوں. اللہ فرشتے کو لگا دیتا. اور اسی طریقے سے زمین پر اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے. مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت ڈال دیتا ہے، اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو.
آپ کبھی دیکھو غور سے، بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی نہ کبھی دیکھا نہ سنا نہ رشتے نہ ناتے کچھ بھی نہیں، لیکن سامنے والا محبت کرنے لگتا ہے۔ مطلب کیا؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کنیکشن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کنیکشن ہے۔ بعض دفعہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائیو یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی علامتیں ہیں۔ ایک اللہ سے تم محبت کرنے لگو گے تو اللہ رب العالمین تجھ سے محبت کرے گا، جبریل محبت کریں گے، اور تمام فرشتوں کی کوئی حد ہے؟ پورا آسمان میں اعلان ہوتا ہے، پورا آسمان میں اعلان ہوتا ہے، سارے کے سارے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے رحمت، استغفار اور ان کی تعریف اور ان کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ بھلا کیوں نہ ہو، جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگے تو فرشتوں کا حال کیا ہوگا؟ سوچئے۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ لوگوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، اللہ سے سچی محبت کرنے والا بنو۔ دنیا میں تو بہت محبت کر لیا نا، آنکھوں سے آنسو بہا لیا نا، کوئی پانے کے لیے، کچھ کھونے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، نہیں حاصل ہوا۔ مگرمچھ کی جیسے آنسو آتے ہیں، مگرمچھ سمجھتے ہیں نا، جس کو کرکوڈائل بولتے ہیں، کیچڑ کے سامنے آرام سے ایسا بیٹھ رہتا، کب ملے گا کب ملے گا، ملتا ہی نہیں اس کو۔ اچھا ملے بھی تو دبا دیتا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم اس کو ملنے کے لیے۔ تو ایسی ہی آدمی دنیا کو حاصل کرنے اور دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ساری محبتیں اور کوششیں کرتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، کبھی پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے محبت کرنے والا بنو۔ اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں اور اس معاملے میں انسان کے لیے ان تمام اسباب میں جو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک اسباب یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء اور اس کے صفات کے ذریعہ سے۔ اسماء کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کو اچھے اچھے نام ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کو اگر کوئی آدمی یاد کرتا ہے اور اس کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ رب العالمین اس کو جنت واجب کر دیتا ہے۔ آپ 100 آدمی کا نام یاد رکھیں، فائدہ کیا؟ اور اللہ رب العالمین کا 99 نام کو یاد کر لیں۔ ان اسماء اور صفات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک اور مربی اور خالق ہونے کی جو صفتیں ہیں، ان صفات کے ذریعہ سے اللہ کو جو آدمی پہچانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان حقائق کے ذریعہ سے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے فکر کو مضبوط کر لیتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقت میں جو زیادہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھو اللہ نے خود کہا وہ علماء ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوست، اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں، اس کے صفات ہیں، ان ناموں کے ذریعہ سے، ان صفات کے ذریعہ سے جب آدمی غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اس محبت میں ڈوب جاتا ہے تو یقیناً اس کے اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل وہ کر لیتا ہے۔ ایک تو سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اوپر تدبر کرے، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے اوپر تدبر، قرآن مجید کے اوپر غور کرے، انسان فکر کرے اور انسان اپنے اندر اس فکر کو لائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان دیا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ رب العالمین نے کہا کتاب انزلناہ الیک، اے نبی ہم نے آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، ہم نے آپ کے اوپر اس کتاب کو نازل فرمایا ہے
آپ کی طرف وحی کی ہے اس کتاب کو، لِيَدَّبَّرُوا، تاکہ اس کتاب کے اوپر تدبر کیا جائے، اس کتاب کے اوپر فکر کیا جائے، اس کتاب کے اوپر غور کیا جائے، اس کتاب کو سمجھا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کتاب کے ذریعہ سے انسان اپنے اندر فکر پیدا کرے۔ لِيَدَّبَّرُوا، یدبروا کے مطلب ہوتے ہیں فکر کرنا، تدبر کرنا، ایک آیت کو سمجھنا۔ ابھی دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، بعض دفعہ لوگوں نے کیا کہا، حافظ صاحب ذرا سلو پڑھو، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مطلب کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، سلو پڑھو، فکر کے ساتھ ایک ایک آیت، ایک ایک جملے کو سمجھنے کے واسطے۔ تو گویا کہ لِيَدَّبَّرُوا، انسان تدبر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا دائیں بائیں یہاں یعلمون وہاں تعلمون نہیں کرتا ہے، وہ فکر کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ کرتا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیاتی، اس کی ایک ایک آیتوں کے اوپر تدبر کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کام کون کرتا ہے؟ عقل مند ہی لوگ کرتے ہیں، بے وقوف لوگ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید کے اوپر تدبر کرنے والا اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے گرک میں چلے جاتا، اس کے ڈیپ میں جاتا، اس کی گہرائی میں جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی عظیم حدیث، قرآن مجید سے محبت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو کیسے پاتا ہے، اس کے اسباب کو دیکھو دوستو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جاتا ہے، اس کے اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے بیٹھے کتنی بڑی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راوی ہے، راویہ حدیث کے راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، اور اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد اس سرزمین پر اگر کوئی افضل اور کوئی بہتر آدمی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ کیا پیغام دیا ہے! ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ایک امیر بنا کر کے ایک آدمی کو بھیجا۔ لشکر کا امیر، ایک لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ غور سے سنو، اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے، اور ہر آدمی کو اس کو یاد بھی ہے، ابھی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ایک امیر بنا کر کے بھیجا۔ وہ امیر ایک لشکر کی، ایک جماعت کی امارت فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، سارے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ سارے لوگوں کو کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے بغیر تو مسلمانوں کا وجود ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ نماز کے بغیر مسلمانوں کا وجود ہی نہیں۔ آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ رمضانی مسلمان خوب جھلکے اور خوب چمکے، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اس سے اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ممکن ہے آپ دور ہو جائیں، کیونکہ یہ ٹائم پاس والا کام ہے، ٹیمپروری مسلمان اس کو بولتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کا امیر بنا کر کے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس لشکر کو تم کیا کرو، سنبھالو، لشکر کو سنبھالو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرو، ان لوگوں کو نماز بھی پڑھاؤ۔ پڑھاتے گئے۔ ایک آدمی تھا، صحابی رسول تھے، دیکھتے دیکھتے گئے، وہاں کچھ بھی نہیں کہا۔ جب پلٹ کر کے واپس چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر نے بڑا گڑبڑ کر دیا۔ امیر صاحب ہیں، انہوں نے گڑبڑ کر دی۔ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جب بھی یہ نماز پڑھاتے تھے تو نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ کوئی سورہ پڑھتے تھے، الحم کے بعد کوئی سورہ پڑھتے تھے، جمی سورہ، اور اس کے بعد اخیر میں اور ایک سورہ پڑھتے تھے۔ کہا کون سی سورہ؟ کہا سورہ اخلاص، جس کو ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہا ایسی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس آدمی کے پاس جاؤ اور جا کے پوچھو وہ امیر صاحب ایسا کیوں کر رہے تھے، امیر صاحب ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا ہے، میں شکایت کیا تمہارے بارے میں، رسول اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیوں ایسا کر رہے تھے مجھے بتاؤ. کہا میں اس لیے کر رہا تھا کہ اس صورت سے مجھے محبت ہے اور اس صورت میں رحمان کی صفت ہے. ابھی صفت کی بات آئی نا، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے، اس لیے اس صورت سے میں محبت کرتا ہوں. وہ آدمی پلٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں اس سورت سے وہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہر نماز کے اخیر میں یہ سورہ پڑھ کر کے اس کے بعد رکوع میں جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا ایسی، فجر کی نماز میں اکثر و بیشتر میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور نیک توفیق دے، آمین. سعودی سے آئے ہوئے تھے وہ آدمی، اسی مسجد میں اسی جگہ پر، اس مسجد کی بات بتا رہا ہوں، میرے ساتھ سعودی سے آئے ہوئے تھے. کہا اللہ کہ مولوی صاحب آپ جو یہ سورہ پڑھ رہے ہیں آخر میں 20 سال سے سعودی میں تھا اور مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھا ہوں، وہاں تو نہیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس کے مطلب کیا ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے میں جو پڑھتا ہوں میرے طرف سے نہیں، آپ آؤ. سیدھے سیدھے میں بخاری شریف کو نکالا، بخاری شریف کو نکال کر کے ان کو بتا دیا اسی لشکر کے واقعے کو، اسی لشکر کے واقعے کو بتا دیا. الا اللہ بھی نہیں بولا اور بالکل وہ خاموش بنا لیا کہ نہیں، جب دلیل ہمارے سامنے موجود ہے تو اب اور کسی کی تھیلی اور کسی کی جیب کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد نبوی میں اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حرم میں نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل اور تقریر ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ امیر صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں. کیوں اس صورت سے محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں صفت ہے، رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہا جاؤ اور کہہ دو اس آدمی کو کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، جا کے اس آدمی کو بتا دو. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں بڑے بڑے ٹوکرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے خزانے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جیبوں کو بھی صاف کرنے کی ضرورت نہیں. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صورتوں سے محبت کرنا اور اس کو صورتوں کے آخر میں پڑھ کر کے رکوع میں جانا، ایسے بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے. تو اللہ سے محبت کرنے کے یا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایسی صورتوں سے محبت کرو اور بسا اوقات گاہے بگاہے پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی آپ کو. لوگ کیسی محبت حاصل کرتے ہیں؟ مجھے کہنے میں بھی بڑا ہی عار محسوس ہوتا ہے. لوگ سینے سے قرآن لگا لیے، قرآن لگا لیے، سیلفوں میں ہے، چوم لیے، چومنے سے، چاٹنے سے، تعویذ پلیتے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک اس کو اپنی زبان سے پڑھ کر اس کو پریکٹیکل عمل نہیں کرو گے تب تک اللہ کی محبت ملنے والی نہیں ہے. تو ان اسباب میں سے دوسرا اسباب یہ ہے کہ اللہ کی محبت پانا ہے تو ایسی صورتوں سے آپ محبت پیدا کرو، محبت حاصل کرو میرے بھائیو. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کی تیسرے اسباب، یہ تیسرے اسباب میں میرے بھائیو سب کو تکلیف ہوگی، پہلے ہی معاف کر دینا. تیسرے اسباب جو ہے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی، سارے لوگ اس میں خالی نظر ہیں. کبھی کبھی آدمی بول کر کے برا بنتا ہے، کبھی کر کے برا بنتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حدیث قدسی کے مطلب اللہ رب العالمین کے قول اور بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے بندے کے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں تو فرائض سے زیادہ میں نے کوئی چیز اپنے بندوں کے اوپر چاہنے اور محبت کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نوافل ہیں۔ جب بندہ نوافل کو ادا کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی احبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کیسی محبت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اتنا بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل کو جو بندہ ادا کرتا ہے تو نوافل ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کان بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس سے وہ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ بندہ دیکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ پکڑتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا پیر بن جاتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ بندہ چلتا ہے، اور یہاں تک کہ جب وہ بندہ کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جب وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں، یعنی حفاظت کر دیتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے سنت نہیں بلکہ نوافل کا یہ حال ہے، تو ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بھائیوں کے لیے سنت کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اکثر و بیشتر یہاں تک کہ رمضان میں، غیر رمضان میں، اللہ کی قسم آج ہمارے پاس سنت کا کوئی سنت ہی نہیں، سنت کا کوئی معیار ہی نہیں، سنت کا کوئی خیال نہیں۔ صبح سے لے کے فجر سے لے کر کے عشاء تک کم سے کم 12 رکعت سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر کبھی نہیں چھوڑے ہیں، اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ چھوڑے بغیر کبھی فرض نہیں پڑے۔ میرے بھائیو سوچو ذرا، اگر کوئی آدمی ایسے نوافل کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والوں میں سے بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اسے بندے کو۔ اور آپ سوچنے والی بات ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نوافل کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ آپ کی آنکھ بن جا رہا اللہ، آپ کا ہاتھ بن جا رہا اللہ رب العالمین، آپ کے کان بن جا رہے ہیں، آپ کے پیر بن جا رہے ہیں، اور آخر میں کہا علماء نے اس بات کی وجاہت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوافل کے ذریعہ سے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعات بنا دیتا ہے۔ مستجاب الدعات سمجھتے ہیں؟ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو کینسل، ریجیکٹ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ کسی کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فلاں آپ ذرا دعا کر دو، مولوی صاحب آپ دعا کر دو، آپ خود ایسے مستجاب الدعات ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کر رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ذرا سوچو، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرائض کے بعد زیادہ سے زیادہ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنے والا اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے محبت کے اسباب کی تلاش کرنے والوں میں سے بن جاتا ہے۔ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرو۔ اور چوتھی چیز جو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہیں وہ یہ بھی ہیں، کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کتنی عظیم آیت، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو اعلان فرما دو لوگوں کے بیچ میں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، اللہ کے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا نزدیکی بننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ پتہ کیا چلا اس آیت کریمہ سے؟
اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا میرے بھائیوں، میرے بچوں اور خواتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ آدمی نبی سے پیروی کرے، نبی کی محبت کرے، نبی کی سنتوں سے محبت کرے، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے محبت کرے۔ اگر آپ ایسے کرنے لگو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی پیروی کی جائے، نبی سے محبت کی جائے۔ نبی کے محبت کے بغیر، نبی کی پیروی کے بغیر میرے بھائیوں اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی محبت ملے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چند باتوں کی وجہ سے پتہ چلا کہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے روشنی میں کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے چند بنیادی اسباب ہیں۔ اگر ان اسباب کو اپنے اندر لاگو کر لیا، اپنے اوپر نافذ کر لیے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی محبت مل کے رہے گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے۔ آئیے ہم سب چلتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار بار الہ یا احکم الحاکمین، جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اللہ تیری رضا، تیری کبریائی، تیری خوشنودی اور تیری محبت اللہ پانے والوں میں سے بنا دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اللہ اس دنیا میں عزت نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین اللہ تیرے نبی سے محبت کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی تیری محبت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ رب العالمین اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، وہ ذرائع کو بھی اپنے اندر تلاش کرنے والوں میں سے بنا دے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔